السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. قابل صد احترام صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بیرسٹر اسد الدین صاحب، جمیع ارکان تاسیسی، ارکان عاملہ، ارکان میقاتی اور مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے معزز احباب اور سیکولر پارٹیوں کے ذمہ داران اور مختلف طبقات سے تشریف لائے معزز احباب، آج کا یہ تاریخی اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام منعقد ہے اور ہم سب مسلمانوں کو ملک کے ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، حالات، آزمائش یہ مومن و مسلمان کے سامنے آتی رہے گی، آئیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، رب الجلال نے اشارہ دیا ہے ایمان والوں کو کہ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بھی آزمائش کی. اور پروردگار نے فرمایا حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ان کو یہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ باقاعدہ آزمائش کی جائے گی. ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے سامنے آزمائش آ کھڑی ہے، لیکن مومن و مسلمان اس آزمائش کے موقع پر رب الجلال کے اس حکم کو سامنے رکھے گا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنے دین پر جمے رہو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. ایسے نالائقوں سے اور ایسے کمزوروں سے اور ایسے ظالموں سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری کامیابی رب ذوالجلال سے ڈرنے سے. تم جب تک اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی اور عزت اور غلبہ تم کو ملے گا. قرآن مجید نے صاف کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارا ہے. جس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس قوم کو رب الجلال اسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب وہ قوم صبر کے ساتھ اور دین پر قائم رہتی ہے پروردگار اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں. مومن و مسلمان کی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بخاری اور مسلم میں مثال موجود ہے کہ مومن کی مثال کیا دی گئی ہے. مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اس کو یا تو جھکا دیتی ہے یا تو سیدھے کھڑے کر دیتی ہے، لیکن ہوا کبھی اس کھیتی کو ختم نہیں کرتی. ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ہوائیں اور یہ طوفانیں جو آ رہے ہیں اور ہوائیں آ رہی ہیں یہ یقیناً آپ کے مخالف ہوائیں ہیں، لیکن یہ ہوائیں وقتی طور پر ہم کو جھکا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے آزمائش میں اور صبر کی بنیاد پر ہم سب کو ہم سب ایک کھیتی کی طرح سیدھا ہو جائیں گے، جھکیں گے مگر سیدھے ہو جائیں گے، مگر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. قیامت تک اسلام باقی ہے اور قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے. وقت کا یہ قانون جو 2025 کا ہے یہ ظالمانہ قانون ہے. ہمارے اوقاف اور کی جائیدادوں کو ہڑپنے کا یہ ایک چال ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت میں سارے مکاتب فکر کو اٹھایا اور آپ نے سب کو لے کر یہ پیغام پورے ہندوستان کو دیا. آج پورا ہندوستان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہے. یہ بڑی قوت انشاءاللہ اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور ہم کبھی ہار ماننے کے تیار نہیں ہے جب تک کہ اس بل کو واپس نہیں لیا جائے گا. یہ پروٹیسٹ جاری رہیں گے، یہ ریالیاں چلتی رہیں گی، یہ احتجاجی دھرنے چلتے رہیں گے، یہ عوامی احتجاجی اجلاس چلتے رہیں گے، یہ انسانی زنجیروں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہمارے اکابر جو بھی حکومت دیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ آج کی طرح آئندہ بھی ہم انشاءاللہ ان اکابر کے ساتھ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ رہیں گے. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.